لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں۔ 8، 9، 10 ذی الحج بدھ جمعرات جمعہ جو قرآن کی یہ سورت 11 بار پڑھ لیتا ہے اس شخص کے گھر میں نور رزق برستا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ ذی الحج کی 8، 9، 10 ذی الحج بدھ جمعرات اور جمعے کے دن، ان 3 دنوں میں جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو کھول دیتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر میں رزق برستا ہے۔ ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ یہ عمل بھی بڑا آسان سا ہے، بچہ اس عمل کو کر سکتا ہے، بالکل مختصر سا عمل ہے، اور اس عمل کا اجر و ثواب اور اس کی طاقت اور اس عمل کے ذریعے رزق اتنا ملتا ہے کہ بندے کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ سورت اللہ الصمد اور سبحان اللہ یعنی کہ اللہ پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ 2 اسما اتنے طاقتور ہیں کہ جب اس عمل کو کیا جاتا ہے، کوئی بھی شخص ان 3 دنوں میں بس دنوں کی قید ہے۔ دیکھیں، یہ موقع سال بعد ملتا ہے، ایک بار یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر دوبارہ اگلے سال ہی یہ موقع ملے گا۔ اس عمل کو لکھ کر رکھ لیں، اگلے سال بھی کام آئے گا۔ یہ عمل بالکل ہی آسان سا مختصر سا عمل ہے۔ عمل کو توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے، اور اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل اگر اسی طریقے کے مطابق کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر اور اللہ والوں کی نکلی ہوئی زبان کے الفاظ کی طاقت سے اس بندے کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے، ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ اب ان 3 دنوں میں کوئی بھی ایک دن، آج کرنا چاہتے ہیں آج کر لیں، کل کرنا چاہتے ہیں کل کر لیں، پرسوں کرنا چاہتے ہیں پرسوں کر لیں، یعنی کہ عید سے پہلے آپ نے اگر یہ عمل کر لیا تو عید والے دن بھی آپ کی بھی مال و دولت کے اعتبار سے عید ہو جائے گی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد فرما دیتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے کہ سب سے پہلے ناظرین، آپ نے باوضو ہو کر، خواتین بھی اس عمل کو کریں، بچے بھی کریں۔ دیکھیں، عمل تو ہے ہی آسان سا، سبحان اللہ اور اللہ الصمد، پہلے کون سا اسم پاک پڑھنا ہے، بعد میں کون سا پڑھنا ہے۔ دیکھیں کہ سبحان اللہ کو جب آپ پڑھیں گے تو 100 حج کا ثواب بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ کو پڑھنے سے ان حج کے دنوں میں جو بندہ بھی پڑھے گا تو 100 حج کا ثواب بھی اس بندے کو ملے گا، اور جس کو 100 حج کا ثواب مل جائے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ یہاں تو حاجی کتنے پیسے لگا کر حج کے لیے جاتے ہیں، پھر آگے پتہ نہیں حج کی قبولیت ہے یا نہیں۔ یہ مقبول حج کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے۔ تو جس نے سبحان اللہ کہا، اس کو پڑھا، تو ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کر لیتا ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، ایک پڑھنے کے برکت سے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ان دنوں کے اندر، حج کے دنوں میں یہ عمل کیا گیا باقی دنوں کی بنسبت اتنا زیادہ محبوب ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں لڑنا یہ عمل ایسے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ راہ خدا میں لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے۔ ہاں، راہ خدا میں لڑنا بھی سوائے اس شخص کے جو اپنی جان مال کے ساتھ نکلے، ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، اس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ سے پہلے 8، 9 اور 10 ذی الحج یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ، قرآن پاک کی ایک آسان سورت صرف ایک بار پڑھنے سے لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر میں نور رزق برستا ہے۔ ناظرین کرام، اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذی الحج کہلاتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں، اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں، کوئی حج کی عبادت میں سرگرم رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے، وغیرہ۔ اس اللہ تعالیٰ کی ہی تعریفات ہیں جس نے اوقات و زمان کو پیدا فرمایا
اور ان اوقات میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت ادا فرمائی اور کچھ مہینوں اور ایام کو خصوصی فضیلت اور امتیازی حیثیت بھی دی اور ایسے فضائل سے نوازا جس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و کرم بڑھ جاتا ہے تاکہ انہیں اعمال صالح کرنے اور اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں اس سے تعاون مدد حاصل ہو اور نشاط وحشتی کے تجدید ہوتی ہے تاکہ مسلمان ثواب کا وافر حصہ حاصل کر سکیں اور وہ موت کے آنے سے قبل ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے روز قیامت کے لیے بھی زیادہ اکٹھا کر سکیں۔ اطاعت و فرمانبرداری کے مواسم کے یہ فائدے ہیں کہ جو کچھ رہ گیا اور عمل نہ کیا جا سکا اس کمی کو پورا کیا جائے اور اس کے عوض میں کچھ اعمال کر لیے جائیں، اور ان فضیلت والے موسموں سے ہر ایک موسم میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر بندے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا فیضان ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہے اس پر اپنا فضل و کرم اور رحمت سے مہربانی کرتے ہیں، لہٰذا وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جو ان مہینوں اور ایام و اوقات میں اپنے پروردگار کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی غنیمت جانتا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے ایسے شخص کو اس مہربانی کی خوشبو حاصل ہو اور وہ سعادت حاصل کرتے ہوئے جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں سے محفوظ ہو جائے۔ لہٰذا مسلمان کو اپنی عمر کی قدر اور زندگی کی قیمت پہچانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے اور موت تک خیر و بھلائی کے کاموں پر ہمیں پیشگی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ اطاعت فرما برداری کے عظیم موسموں میں ذی الحج کے پہلے 10 دن بھی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے باقی سارے سال کے ایام پر فضیلت دی ہے۔ اس کی دلیل مدرجہ ذیل حدیث میں پائی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے اور کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی فضیلت و اہمیت اور اس کے عظیم نفع پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ذی الحج کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دونوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ پر قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفسہ کشی و مشقت کے بقدر ملتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گواہی اور شہادت دی ہے کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہے، جیسا کہ حدیث بیان بھی کی جا چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 ایام سے عظیم ایام اور کوئی نہیں اور نہ ہی ان میں کیے گئے اعمال کے علاوہ کوئی اور اعمال اسے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور تکبیر بکثرت پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے کیا کرو۔ اس عشرہ میں یوم عرفہ بھی آتا ہے اور یہ ایسا دن ہے جسے یوم مشہود کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا اور اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی عشرہ میں 10 ذی الحج بھی ہے جو آلت طلاق سال بھر
کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، اور یہی حج کا بڑا دن ہے جس میں ایسی عبادات اور اطاعت و فرمانبرداری اکٹھی ہوتی ہے جو کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ یہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذوالحج کے ابتدائی دن ہیں اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ ذی الحج کے اعمال کی فضیلت نہایت ہی مقدم و مکرم ہے۔ ان ایام کی عبادت اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک عمل کرتا ہے جس عمل کی بھی توفیق ملے۔ اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے پیچھے نہ ہٹے، یہی دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ یعنی کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے۔ محترم ناظرین، خاص طور سے قرآن پاک کی اس ایک سورت کو ان 3 دنوں یعنی 8، 9 اور 10 ذی الحج یعنی بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک صرف ایک مرتبہ پڑھنے والے کو لاکھوں فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس شخص کے گھر میں نور رزق برستا ہے۔ یہ سورت انتہائی آسان اور مختصر ہے۔ نامعلوم اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ذی الحج کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، لہٰذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے 9 دن روزے رکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ حدیث مبارک میں ان میں سے ہر دن کے روزے کو اجر میں 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ نیز خاص عرفہ ذوالحج کے روزے کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور ذوالحج کے پہلے عشرے کی ہر رات عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ بہرحال ذوالحج کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور بعظمت و فضیلت دین یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ بحوالہ مظاہر حق ان دنوں میں کون سے اعمال کریں؟ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصی رات کی اوقات اور رات کے آخری حصے میں۔ اس میں جس کو عبادت کی توفیق مل جائے وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انہی ایام میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی مختصر سورت کی بھی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، لیکن بہت سی روایات میں ہے کہ ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں الحمدللہ پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحج کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن ذوالحج کی 9 تاریخ ہو، عید سے 1 دن پہلے اس دن ضرور روزہ رکھا جائے۔ اس ایک روزے کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد سال کے اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ یعنی 1 دن کا روزہ اتنا برکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کی بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہیں، جس دن جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت اجر و ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ عشرہ ذی الحج کے اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ ان 10 دنوں کا
ادراک اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا بندے کو اس کی اس طرح قدر کرنی چاہیے جس طرح اس کا حق ہے، اور جس طرح صالح اور نیک لوگوں نے اس کی قدر کی۔ تو مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا شعور پیدا کریں اور اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ القصص۔ لہٰذا مسلمان شخص کو خیر و بھلائی کے موسموں اور اوقات پر حریص ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی جلد ختم ہو جاتے ہیں، اور اس سے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طرف لائے تاکہ وہ اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکے، اس لیے کہ اسے اجر و ثواب کی اشد ترین ضرورت ہے، اور اجر و ثواب اور نیکیاں بہت کم ہیں، لیکن موت اس دنیا فانی سے کوچ کا وقت انتہائی قریب ہے، اور راستے پر بھی خطرہ اور پیچیدہ ہے، اور دھوکہ غالب ہے، اور عظیم خطرے کا خدشہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اسی کی طرف واپس جانا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے۔ جو بھی ذرا برابر خیر و بھلائی اور نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو بھی ذرا برابر برائی اور شر کا ارتکاب کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس فرصت کو غنیمت جانے اور ان عظیم ایام میں اعمال کریں، اس کا کوئی عوض نہیں اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جتنی جلدی ہو سکے اعمال کر لو، اور موت کے حملے سے قبل جلدی اور تیزی دکھا لو، اور زیادتی کرنے والوں کی ندامت سے قبل کچھ حاصل کر لو، اور اس واپسی کے سوال سے قبل کچھ عمل کر لو جس کا جواب بھی نہیں دیا جائے، اور اس کی بات تسلیم کرتے ہوئے اسے دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ محترم ناظرین، وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو عید الاضحیٰ سے پہلے 3 دن یعنی 8، 9 اور 10 ذی الحج یعنی بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن یہ عمل کرے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، سبحان اللہ اور اللہ الصمد کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد ان 3 دنوں میں آپ نے سورۃ الحج کی تلاوت کرنی ہے، اگر ہو سکے تو 3 دنوں میں روزانہ پڑھیں، نہیں تو ان 3 دنوں میں سے ایک دن لازمی سورۃ الحج کی تلاوت کریں۔ محترم ناظرین، عشرہ ذی الحج کے یہ 10 دن بڑے ہی مقصد اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے ہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزوں اور عبادتوں، نوافل، ذکر، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حج اور عمرہ کے لیے جانے والے اللہ کے خاص مہمان ہیں، وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور مغفرت طلب کرے تو بخش دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمت نازل فرماتا ہے، جن میں 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالح اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیسے کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں تب بھی انہی ایام کا عمل زیادہ محبوب ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہو یعنی شہید ہو گیا تو یہ افضل ہے۔ ان ایام میں کثرت سے استغفار کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے تاکہ مغفرت اور رحمت کی عمل کی ترتیب شروع ہو جائے، کیونکہ نافرمانی اور گناہ اللہ سے دوری اور علیحدگی کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، اور اللہ کا جلال اس وقت ہوتا ہے جب انسان وہ 2 کام کرے جو اس نے حرام کر دیے ہوں۔ اچھے اعمال کثرت سے کرنا، اور ان اعمال میں نفلی عبادات ہیں جیسے نفلی نمازیں، صدقہ، قرآن پاک کا پڑھنا، اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا وغیرہ۔ ان اعمال کا ثواب ان دنوں میں کئی زیادہ ملتا ہے۔ یہ اعمال اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، مگر ایام ذی الحج میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور محبوب ہو جاتے ہیں۔ بال اور ناخن کا نہ کاٹنا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تمہارا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اپنے بال اور ناخن اس وقت تک نہ کاٹو جب تک تم قربانی نہ کر لو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم ان لوگوں کے ساتھ مشابہت رکھنے کے لیے دیا گیا ہے جو حج پر قربانی ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کو بال نہ کاٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور فرمایا اپنے سر کے بالوں کو اس وقت تک مت کاٹو جب تک قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اس کی پابندی ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کر رہے ہیں مگر بیوی اور اولاد پر نہیں۔ ہاں اگر گھر کا کفیل گھر کے کسی فرد کی طرف سے بھی قربانی کر رہا ہو تو اس فرد کو بھی پابندی کرنی ہوگی۔ غسل کرتے وقت یا کھجاتے وقت اگر کوئی بال یا ناخن ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ عید کی نماز ادا کرنا۔ تمام مسلمان عید کی نماز ادا کریں، خطبہ سنیں اور اس سے استفادہ کریں۔ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کی اہمیت سے واقف ہوں۔ یہ معلوم ہو کہ یہ شکر اور نیک عمل کرنے کا دن ہے۔ اس دن کو برے کاموں کا دن نہ بنائیں، جیسے بعض حضرات اس دن کو رقص، موسیقی اور فلمیں دیکھنے کی نظر کر دیتے ہیں۔ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو چاہیے کہ ذی الحج کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے ذکر و شکر کے ساتھ مختص کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابندی سے عمل پیرا ہوں اور برائیوں سے بچیں۔ ممکن ہے یہ ایام اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن جائے۔ قربانی کرنا۔ 10، 11، 12 ذی الحج کو قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے اپنے ہاتھ مبارک سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان بابرکت دنوں کی برکت سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ اقدس میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔